بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو حوالے دیے تھے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولود میں جب دو تین برائیاں حضرت کو بتائی گئی کہ ان کے زمانے میں یہ کچھ بدعات آ گئی ہیں تو کیا مولود کریں یا نہ، حضرت نے فرمایا تھا کہ ابو الحوث لوگ باز نہیں آئیں گے جب تک مولود کا دروازہ بند نہیں کرو گے، ابو الحوث لوگ باز نہیں آئیں گے، لہٰذا اس کو ختم کرو۔ کہ دیکھو ایک مستحب عمل جب وہ مستحب عمل اس کے آڑ میں برائیاں کی جانے لگے، مستحب عمل کی آڑ میں، تو کیا اس مستحب عمل پر عمل کرنا چاہیے؟ میرے پاس کتاب ہے ماضی کے پاس بآواز بلند ذکر جائز ہے یا نہیں، اس کے اوپر بریلیوں کے بڑے بڑے علماء کی تقاریر ہیں۔ صفحہ نمبر 44 کے اوپر اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز ذکر فرض ہے اور نماز کے بعد بآواز بلند ذکر بعض متقدمین کے نزدیک جائز یا مستحب، اور فرض کی حفاظت زیادہ ضروری اور اہم۔ اگر مستحب فرض میں روک یا رکاوٹ یا خلل انداز ہو تو مستحب کا چھوڑنا ضروری ہے، مستحب چھوڑ دو۔ یہ بریلوی لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بدعت آ گئی ہے اس کے اندر تو بدعت نکالو، پھر مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر بریانی کی دیگ میں اگر چوہا گر جائے گا تو کیا ہم دیگ گرا دیں، چوہا نکال دو دیگ کھا جاؤ۔ یہ تو خیر یہی لوگ کریں گے، لیکن بہرحال دیکھیں وہ مستحب جو فرض کی راہ میں رکاوٹ بن جائے اس مستحب کو چھوڑ دینا، یا کہو کہ نہیں اس میں سے جی وہ برائی نکالو پھر اس کو کرو، تو کب تک آپ وہ برائیاں نکالو گے؟ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ جو میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں یہ کوئی عام سے کسی گلی کوچے میں چلنے پھرنے والے بریلوی کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ یہ بریلویوں کی کتنے علماء کی تقاریر ہیں۔ مفتی غلام شیخ الحدیث غلام سرور قادری، شیخ الحدیث علامہ عبد الغفور الوری، اب مفتی عبداللطیف مجددی، مفتی گل احمد خان عتیقی، مفتی محمد خان قادری، اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، محمد اشرف نقشبندی، احمد علی سندیلوی، ابو الخیر محمد زبیر، علامہ سعید اسد، کئی بریلوی علماء کی تقاریر اس میں لکھا ہوا ہے فرض کا جو مستحب فرض کی راہ میں رکاوٹ بن جائے اس مستحب کو چھوڑ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ موجودہ جو مولود ہے یہ کتنا دین کے رستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور کتنے فرائض کے رستے میں رکاوٹ بنا ہے۔ یہ اصول بھی میں نے بریلویوں کی کتاب سے آپ کو دکھایا کہ جو چیز فرض کی راہ میں رکاوٹ بن جائے اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اب میں وہ حوالہ بھی خود ان کی کتاب سے دوں گا کہ بریلویوں کے جو موجودہ مولود ہے یہ کتنے فرائض کے رستوں میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور کتنے حرام کام اس کی آڑ میں شروع ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے جو حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ میرے پاس کتاب ہے المدخل ابن الحاج، یہ وہ عالم ہے مالکی عالم ہے علامہ ابی عبداللہ محمد ابن محمد العبدری الفاسی المالکی الشہیر بابن الحاج، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بزرگ ہیں۔ یہ کوئی آج کے زمانے کے یا زمانے قریب کے بزرگ نہیں ہیں، بہت دور کے اور بہت بڑے عالم ہیں۔ بریلویوں میں احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ ان سے حوالے نقل کیے ابن الحاج سے۔ یہ علامہ ابن الحاج رحمہ اللہ اپنی کتاب جو ہے المدخل کی جلد دوم کے اندر عنوان باندھا ہے فصل فی المولد، صفحہ نمبر 5 پہ کہتے ہیں، اب بتاؤں میں آپ کو کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں مولود کی آڑ میں کیا کیا ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں وَمِن جُمْلَةِ مَا أَحْدَثُوهُ مِنَ الْبِدَعِ، فرماتے ہیں آؤ میں آپ کو ان بدعات میں سے چند بدعات بتاتا ہوں جو ہمارے زمانے میں رائج ہو گئی ہیں۔ مَا اعتقادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْعِبَادَاتِ، باوجود اس کے کہ ان بدعات پر لوگوں نے یہ اعتقاد بنا لیا کہ یہ بہت بڑی عبادات ہیں۔ وَإِظْهَارُ الشَّاعِرِ، اس کو لوگوں نے بنا دیا یہ جناب ہمارے شاعر کا اظہار ہے، جیسے بریلیوں نے معمولات اہل سنت اور شاعر اہل سنت کی آڑ میں مولود کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے قوم میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں بعض ایسی بدعات رائج ہوئی ہیں جن کو لوگ بہت بڑی عبادات سمجھتے ہیں اور لوگ ان کو اپنے شاعر کا اظہار سمجھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ما یفعلونہ فی شہر ربیع الاول من المولد، وہ کہتے ہیں جو ربیع الاول میں مولد کے نام پہ ہوتا ہے نا، یہ ہے وہ بدعات، یہ وہ بدعات ہو، اس میں بدعات ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں بدعات کتنی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وقد احتوى على بدع ومحرمات جملتاً، بہت ساری بدعات اس میں آ چکی ہیں، اور اس کے اندر پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کون کون سی بدعات ہیں۔ کہتا ہے اس کے اندر جو ہے المغانی ومعہم آلات الطرب
من الطاری، وہ کہتے ہیں اس کے اندر گانے آ گئے اور جناب اس میں غنا آ گیا، اس میں آلات موسیقی آ گئے اور جناب سما آ گیا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے محرمات اس کے اندر آ چکے ہیں، اور ان محرمات کو حضرت نے ایک ایک کر کے نیچے تک بیان کیا ہے۔ صرف میں ابھی آپ کو وہ محرمات گنتی نہیں کرواتا ہوں، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ وَمَضَوْا فِي ذَلِكَ عَلَى الْعَوَائِدِ الذَّمِيمَةِ فِي كَوْنِهِمْ يَشْتَغِلُونَ فِي أَكْثَرِ الْأَزْمِنَةِ الَّتِي فَضَّلَهَا اللَّهُ وَعَظَّمَهَا بِبِدْعٍ وَمُحَرَّمَاتٍ۔ بہت سارے محرمات اس کے اندر ایسے جوک در جوک آئے ہوئے ہیں۔ اب ان کی بتائیں کہ یہ ابن الحاج دیوبندی عالم ہے، یہ گلزار العلوم دیوبند کے فاضل تھے، کیا آپ کہو گے کہ جی یہ تو وہابی تھا، جی یہ دیوبندی تھا، اس نے کہہ دیا میلاد میں بدعت آ گئی ہے؟ میلاد میں ان کے زمانے میں یہ 8 10 15 20 بدعت تھی۔ امام ربانی کے زمانے میں جو حضرت کے سامنے سوال آیا تو چند بدعت کا سوال آیا۔ احمد رضا خان کی میں نے فتاوی رضویہ سے آپ کو حوالے دیے تھے کہ احمد رضا خان نے مانا ہے کہ بدعات ان کے جو ہے میلادوں میں ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ احمد رضا سے سائلوں نے یہاں تک پوچھا کہ شرک ہو رہا ہے میلاد کے اندر، بعض شرکی اشعار احمد رضا کے سامنے آئے۔ فتاوی رضویہ ہم نے نہیں لکھی ہوئی، نہ اس کے سائل ہم لوگ ہیں، خود انہی کے سائل تھے۔ احمد رضا خود ہی سائل اور خود ہی مسئول تھا، سوال خود بنا کے خود جواب دیتا تھا۔ میلادوں میں وہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس بات کا اقرار احمد رضا خود کر رہا تھا۔ تو ہم نے تو نہیں بولا کہ میلاد میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ مولود میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو آپ ہمیں بتا دیتے ہو کہ مولودوں میں تو یہاں تک ہو رہا ہے۔ ہم نے چراغاں کا ضرور مطلب تائید کرتے ہیں، چراغاں ہونا چاہیے جائز طریقے پر، لیکن اب وہ چراغاں میں وہ حد سے بھی بعض جگہ لوگ تجاوز کر رہے ہیں، گلیوں میں بالکل وہ اسٹیج لگاتے ہیں، رستہ بند کر دیتے ہیں، گلیاں گھیر لیتے ہیں، گڑھے کھود ڈالتے ہیں، وہ بانس گاڑتے ہیں اس میں، اور پتہ نہیں کیا کیا کان پاڑ آوازوں میں وہ نعتیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب حقوق عامہ طلب کرتے ہیں، حقوق العباد پائمال کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ جشن ولادت یہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے بریلویوں نے نہ بات مانی علامہ امام ربانی کی، نہ مانی شاہ عبد العزیز کی، نہ انہوں نے احمد رضا کی اس بات سے عبرت لی، نہ المدخل کے ابن الحاج سے یہ انہوں نے سبق سیکھا، نہ الاعتصام والے کے علامہ شاطبی غرناطی سے انہوں نے سبق لیا۔ تو نتیجہ کہاں پہنچا؟ نتیجہ یہاں پہنچا کہ ان کو یہ کتاب لکھنی پڑ گئی۔ دیکھیں، عید میلاد النبی اور چند اصلاح طلب پہلو، اس ایک کتاب، یہ کتاب بریلویوں کے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کی تائید، ان کے اپنے لیٹر ہیڈ پہ تائید موجود ہے، اس کے اندر لگی ہوئی ہے کتاب، ان کے مدرسے کے مفتی سید صابر حسین، دیکھ لیں، آپ کے مکتبے کی کتاب ہے، مفتی منیب الرحمان کی تائید کے ساتھ چھپی ہوئی ہے۔ اصلاح عقائد و اعمال میں مفتی احمد منیب الرحمان نے خود مانا بھی ہے، البر رسالہ میں بریلویوں نے مانا ہوا ہے، مقالات شرف قادری میں بریلویوں نے مانا ہوا ہے، خود مان رہے ہیں کہ کتنی بدعات آئی ہوئی ہیں۔ میں ان بدعات کا خلاصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کتنی بدعتیں آئی ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں جلوسوں کے ذریعے سے لوگوں کے رستے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 155 پہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے میلاد میں خرافات ہو رہی ہیں، صفحہ 17 پہ غیر شرعی امور ہو رہے ہیں، صفحہ 14 اور 20 پر دیکھیں۔ میلاد میں حد سے تجاوز خواہش مندیاں ہو رہی ہیں، میلاد میں خود ساختہ نمود و نمائش ہو رہی ہے، عام اسپیکر کی جگہ کانوں کے پردے پھاڑنے والے ایکو ساؤنڈ استعمال ہو رہے ہیں، برقی کموں کا بکثرت استعمال ہو رہا ہے، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا مستحب عمل اگر فرض کی رکاوٹ بن جائے تو اس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، یہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں فرض نماز چھوڑ دی جاتی ہے، بے اعتدالیوں کی وجہ سے بہت سی خرابیاں جنم لے رہی ہیں، میلاد کی خرافات کی وجہ سے کئی سنی گمراہ ہو رہے ہیں، میلاد کی وجہ سے بدعقیدگی پھیل رہی ہے، بدعقیدگی پھیل رہی ہے، بھائی کفر پھیل رہا ہے، گمراہی پھیل رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو، آپ کا مسلک عالم کہہ رہا ہے کہ میلاد کی وجہ سے بدعقیدگیاں پھیل رہی ہیں، جناب اسی ضرورت سے زیادہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، ہم میلاد کی اصل سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی میلاد کی اصل ہے کیا چیز۔ پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 26 پہ کہ جو خرابیاں اب پہنچ چکی ہیں نا، جہاں تک یہ نوبت آ گئی ہے، مستقبل میں ان خرابیوں پر رکاوٹ ڈالنا یا قابو پانا ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ صرف میلاد کرتے ہیں، باقی سارے کام چھوڑ دیے، دین کے سارے کاموں کو ہیچ سمجھ لیا، اور بڑی بڑی تصویریں لگا کر اپنی جناب یہ دیواروں پر چسپاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں میلاد میں ہوتا کیا ہے، اپنی تصویریں، اپنی نمود و نمائش، اپنے جناب جلسے، اسٹیکر، بڑے بڑے دیو ہیکل قسم کی تصویریں لگا کر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو یہ فلاں صاحب میلاد کر رہے ہیں، یہ فلاں صاحب میلاد کر رہے ہیں۔ یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کر رکھا ہے، یہ سلسلہ انتہائی غلط ہے، اور آپ کے بریلوی یہ تقریباً عید میلاد النبی اور اصلاح طلب پہلو میں 200 کے قریب برائیاں بتائی گئی ہیں
کہ اس کے اندر یہاں تک برائیاں پہنچ چکی ہیں. امام ربانی کے سامنے 3 بیان ہوتی ہیں، مدرسہ کے سامنے 50 کے قریب، یہاں 200 پہنچ گیا. یہ برائیاں آپ ختم کر نہیں پائیں گے، ختم کر نہیں سکتے ہیں آپ، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور جب آپ کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی تو کہاں نوبت پہنچتی ہے. اگر کوئی آپ میں سے کر دے، جیسے مفتی منیب الرحمان نے بیان کیا کہ میلاد میں یہ ہو رہا ہے، تو مظفر شاہ آپ کے بریلی مسلک کا کہتا ہے کہ میں تیرے اندر گھس جاؤں گا، تجھے چیر پھاڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، اس کے خلاف بیان آ گئے. مفتی اکمل نے بیان دیا کہ جناب اربوں روپے کی کھارا در میں صرف لائٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف مظفر شاہ کا بیان آ گیا اور ایک بڑا کفر اور تکفیر کی گولہ باری شروع کر دی. اور اس طرح جو بھی اگر آپ کے اندر سے کوئی بندہ یہ بولنے کی کوشش کرے نا، تو آپ کے اندر کچھ ایسے بڑے بڑے مسلکی سانڈ بیٹھے ہوئے ہیں جو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سارے جناب یہ گستاخ ہیں جس نے بھی بھابھیوں کی سائڈ لے رہی ہے. آپ کے جو ہوتا رہے آپ اس کو کرنے کی اجازت دے رہے ہو. میں کہتا ہوں دعوت اسلامی والے اگر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ میلاد کرو، تو اپنے نکلو نا باہر سڑکوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو میلاد بتاؤ تو صحیح، وہ ہے کیا چیز یہ تو بتاؤ. آپ نے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. اور آپ کا جو مولوی آگے آتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے. یہ دیکھو، یہ معرفت کتاب ہے، آپ کے مسلک کے کئی علماء کی تقاریر ہیں اس کے شروع کے اندر. اگر آپ کو یہ شک ہو کہ یہ کتاب کوئی ہم اپنی طرف سے لا رہے ہیں تو آپ اس کی نہ کریں. اس میں اپنے مسلک کے علماء کی آخر میں تقاریر صرف دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے آپ کے بریلوی مسلک کے مولوی ہیں. وہ کہتا ہے آج کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو جشن کی طرح مناتے ہیں مگر عبادت کی طرح نہیں. عبادت نہیں رہی بھائی، وہ تھی کیا، وہ بھی نہیں رہی. حالانکہ عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن میرے نبی نے 5 نمازوں کے علاوہ 1 نماز زائد پڑھی، اور ہم عید میلاد پر 1 نماز بھی نہیں پڑھتے. مستحب عمل کہہ رہے ہو اس کو، کتنے فرضوں میں رکاوٹ بن رہا ہے. جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، میلاد منایا گیا اور پھر اسی جگہ پر گانے گائے گئے، ناچ ہو رہا ہے بھائی. گانے گائے جا رہے ہیں. میلاد کو پریشانیوں کا حل سمجھ لیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تعلیمات کا پر عمل ختم ہو گیا. میلاد کو لوگ بسنت اور ویلنٹائن ڈے کی طرح مناتے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ کوئی دوسرا کہے تو آپ تو فوراً گستاخی کا فتویٰ جھڑ دیں گے. یہ آپ کے مسلک کا بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاں میلاد جو ہے وہ بسنت کی طرح اور ویلنٹائن ڈے کی طرح منایا جا رہا ہے، یعنی یہ خوشی کا تہوار بن گیا اور ایمانی بات ختم ہو گئی. جیسے ایک جگہ پر لوگوں نے خانہ کعبہ کا بڑا سا ماڈل بنایا اور طواف شروع ہو گیا، وہاں دودھ کی سبیل لگا لی، لوگوں نے پیسے پھینکنے شروع کر دیے. کہتے اب یہ اتنا گند شروع ہو گیا، اب اس کو کیا کریں. یہ کہتے ہم اپنے مولویوں کے پاس گئے، ان کو کہا یار یہ تو بہت خرابیاں آ گئی، اب کیا کریں. کہتے کچھ ملاؤں سے بات کی تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ان کو اب آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سمجھا سکتے، نعوذ باللہ. یہ آپ کی کتاب ہے صفحہ 29. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ الزام دھر رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ بھی اس قوم کو آ کر نہیں سمجھا سکتے. تم نے اتنی برائیاں پھیلا دی اور خود اس باتوں کا اقرار بھی کر رہے ہو. اٹھاؤ نا ان مولویوں کی باتیں اور ہمیں بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے. برائیوں کی نوبت کہاں پہنچ چکی ہے. کون تمہیں سمجھائے گا؟ ماؤ شما تمہیں سمجھائیں گے. تو ہم پر تو دھڑلے سے آپ فتوے لگا دیتے ہو. کعبۃ اللہ کی توہین ہو رہی ہے، مسجد نبوی کے ماڈل بنا کر ان کی توہین ہو رہی ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جا رہا ہے، اور داڑیوں والے پگڑیوں والے خدا کا خوف دل سے نکال کر بڑے بڑے تلواروں اور چھریوں سے جو ہے وہ مسجد نبوی کے اوپر چھریاں چلا رہے ہیں، وہ ان کی جو ہے کیکوں کے اوپر چھریاں چلا رہے ہیں. نبی کا نام لکھا ہوا ہے، اس پہ چھریاں چل رہی ہیں. اور ایک ویڈیو میں ایک بندہ، دیکھو کہاں تک برائی پہنچ چکی ہے. ہم کس بات کا رونا روئے. ہیپی برتھ ڈے یہاں تک پہنچ گیا. ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ او بھائی آگے کہاں تک جاؤ گے؟ ہمیں اتنا تو بتاؤ، ہم کہاں آ کر تمہیں روکیں گے. ہمیں وہ اسٹاپ تو بتاؤ جس اسٹاپ پر جا کر تم برائیوں سے رک جاؤ گے اور ہم تمہیں واپس پکڑ کر لے آئیں گے. اور پچھلی دفعہ کیا ہوا ہے میلاد میں؟ ملتان کے اندر حوریں نکالی گئی ہیں، خواتین کو جو ہے جو فلموں کی پتنی اداکارہ ہیں کہ کون ہیں، بے پردہ فحاشی سے بھرے ہوئے کپڑے، ان کے چہروں کو میک اپ کرا کر تم نے ان کو بڑی بڑی گاڑیوں پہ بٹھا کر اور مجمعوں کے بیچ میں لایا اور لوگ ان پہ پیسے پھینک رہے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مفہوم رہ گیا تھا. خدا سے ڈر اور خوف اگر تمہارے اندر تھوڑا سا بھی موجود ہوتا نا، ہماری ان باتوں پر غور کرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی کتاب سے میلاد نام کس چیز کا تھا. یہ جو تم نے کیا پہنچایا وہ تو بعد میں آئے گی بات.
یہ کہتا ہے مفتی صابر حسین شاہ مفتی منیب الرحمان کی سرپرستی میں کتاب لکھ کر، صد افسوس کہ آج ہم میلاد شریف کی اصل سے دانستہ یا نادانستہ طور پر ہٹتے جا رہے ہیں۔ آپ ہٹ گئے ہو، دانستہ طور پہ ہٹ گئے ہو، تمہاری مرضی سے تم ہٹ رہے ہو، تمہارے مولویوں کی مرضی سے تم پیچھے جا رہے ہو، اور اس میں تمہارے بڑے بڑے پوپ اور تمہارے بڑے بڑے جو ہے وہ احبار اور رہبان کے ہاتھ ہیں جو تمہیں دھکیل دھکیل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اکابرین امت کے نزدیک یہ محض کیا ہے میلاد؟ پوچھے ذرا ان سے، یہ کہتے ہیں میلاد کس چیز کا نام ہے اکابرین امت کے نزدیک؟ تلاوت قرآن مجید، اس کا نام ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں کثرت قرآن مجید کی تلاوت کا الحمدللہ یہ فخر حاصل ہے کہ آپ کے بریلوی مسلک کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ خوبصورت بھی دیوبندی پڑھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھنا ہے تو دیوبندیوں کے پاس جا کے پڑھ لو۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ میلاد تو اگر یہ ہے تو یہ الحمدللہ ہم تو دنیا کو یہی والا قرآن اتنا خوبصورت کر کے پڑھاتے ہیں، ہم تم سے زیادہ اچھے طریقے سے میلاد کے ماننے والے ہیں۔ غرباء و مساکین میں کھانے کی تقسیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، اخلاق حسنہ اور سیرت طیبہ کو بیان کرنے، ان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ احمد رضا کی پوری زندگی میں سیرت پر ایک کتاب اس نے نہیں لکھی۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں علماء دیوبند کی سیرت کی کتنی کتابیں ہیں۔ تو میلاد تم مانتے ہو، میلاد کو ماننے والے تم ہو۔ اگر سیرت کا مفہوم میلاد کا مفہوم ایک ہے تو الحمدللہ جو ہمارے ہاں سیرت لکھ کر میلاد کو اپنایا گیا ہے وہ آپ کے ہاں بالکل اس کا خیال بھی نہیں ہے۔ آپ کے ہاں تو میلاد کا مفہوم رہ گیا پاپڑوں کی تھیلیاں لوگوں پہ پھینکو، جھنڈ اور جناب گاڑیوں کے اوپر ناچو گاؤ، گانے لگاؤ، شور مچاؤ، خواتین اور مردوں کا اختلاط ہو، اور جناب لوگوں کے گھروں میں جھانکو۔ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں۔ یہ آپ کی جلوسوں کی قیادت کرنے والے کتابیں لکھ رہے ہیں۔ وہ اتنے تنگ آ گئے، انہوں نے قوم کو اس جگہ پہنچا دیا کہ وہ کہتے ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ آ جائیں وہ بھی اس قوم کو جو ہے نہیں روک پائیں گے، جس قوم کو بریلویت جہاں لے گئی ہے۔ یہ آپ کے مسلک کے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ گستاخانہ بات تو میں کر نہیں سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس قوم کو سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایک حضرت عمر بھی آ جائے نا، یہ ساری قوم سیدھی ہو جائے۔ نبی کا ایک غلام عمر آ گیا نا، اور آپ کو اگر اس عمر نام کی وجہ سے کوئی اور عمر چاہیے ہو تو الحمدللہ عمر ہمارے پاس بہت ہے، ہم کوئی اور بھیج دیں گے آپ کے پاس آپ کو۔ لیکن سدھرنا چاہو تو نا، تم اپنے دلوں کے پیالے کو خالی تو کرو، صاف ستھرا تو کر کے لاؤ کہ اس کے اندر کوئی دودھ ڈالے۔ ڈن کا بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز اور آنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے نتیجہ یہاں پہنچا ہوا ہے کہ آپ کے ہاں اتنی برائیاں آ گئی، اتنی بدعات آ گئی کہ حد سے زیادہ۔ آخر میں بریلویوں کی طرف سے ایک کہا جاتا ہے کہ جی برائی نکال لو ان میں سے ساری، باقی سیرت یہ کر لو، برائیاں نکال لو۔ احمد رضا خان سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر ہمارے ہاں تعزیہ ہو اور تعزیے میں جناب برائیاں نہ ہوں تو پھر وہ تعزیہ کرنا کیسا ہے؟ تو احمد رضا خان کہتا ہے کہ تعزیہ داری کے اس طریقے نامرضیہ کا نام ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 423 پہ وہ کہتے ہیں تعزیہ داری کا کہ اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے قطعاً بدعت و ناجائز حرام ہے۔ ان خرافات کی شیوع نے اس اصل مشروع کو بھی اب محظور و محظور کر دیا کہ اس میں اہل بدعت سے مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ ہے۔ وہ کہتا ہے تعزیہ داری میں اگر کوئی اچھی بات ہوتی بھی نا تو اس کے اندر برائیاں اتنی آ گئی ہیں کہ اس نے اصل تعزیہ داری کو ختم کر دیا اور ناجائز کر دی ہے۔ یہی حال تمہارے مولود کا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر برائیاں اتنی آ چکی ہیں کہ یہ مولود جو نام کا مولود تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا پورا دن قرآن تمہارے میں سے اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ سیرت بیان کون کرتا؟ بڑے بڑے تصویروں پہ بڑے بڑے پین فلیکسوں پہ اپنی تصویریں لگائی جاتی ہیں اور قوم کا کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور یہ عبدالحبیب اتاری کہتے ہیں کہ اب جناب لوگ آئیں گے کہیں گے کہ جی دیکھو اس سے غریبوں کی شادیاں کرا دو، اس سے غریبوں کے گھر، تو ہم ان کو کہیں گے کہ ہم کروڑوں روپے غریبوں پہ بھی لگائیں گے جیسے ہم سیلاب زدگان پہ لگا رہے ہو، یہاں بھی لگائیں گے۔ ارے بھائی یہاں کیوں لگاؤ گے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں لگانا کوئی اتنا ضروری ہے؟ آپ 1 کروڑ روپے اگر سیلاب زدگان پہ لگا کے آئے ہوئے اور 1 کروڑ آپ نے یہاں رکھا ہوا تو یہ کروڑ بھی تو انہیں پہ لگا دو نا۔ کیوں؟ ان غریب سیلاب زدگان کو اگر تم نے یہ والے پیسے دے دیے تو میلاد ادا نہیں ہوگا، تمہیں ثواب نہیں ملے گا، تمہاری عبادت ادا نہیں ہوگی۔ نہیں، اپنی ضد پوری کرنی ہے، تم نے صرف ضد پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہو کہ نہیں جناب ہم نے کرنا ہے۔ اربوں کھربوں روپے قوم کا تم یوں پھونک کے چلے جاتے ہو لائٹوں میں، جھنڈیوں میں، اور بعد میں وہ جھنڈے کچرے کنڈیوں سے ملتے ہیں جن پہ نبی کا نام لکھا ہوتا ہے، روضہ رسول کی تصویریں ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ کی تصویریں بناتے ہیں۔ وہ جھنڈیاں ویڈیوز نیٹ کے اوپر موجود ہیں، بعد میں کچرا کنڈیوں سے ملتی ہیں۔ وہ پینافلیکس جو بنا کے تم قوم کو دیتے ہو وہ پینافلیکس لوگوں کو کچروں سے ملتے ہیں، نالوں سے ملتے ہیں۔ اتنا ضروری ہو گیا اور آپ لوگوں کو کہتے ہو ہم یہ والے پیسے ادھر بھی لگائیں گے ادھر بھی۔ بھائی ادھر نہیں لگاؤ، ادھر ہی لگاؤ جو لگانے کی جگہ ہے۔
اس دفعہ تو بریلویوں کو چاہیے تھا نا کہ بریلوی کم سے کم یہ بول دیتے کہ بھائی اس دفعہ ہمارا میلاد جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ ہم جو 40 ارب روپے کھارا در میں لائٹنگ پہ لگاتے ہیں نا، وہ 40 ارب بھی اور پورے کراچی کی لائٹنگ، جھنڈیاں، سارا خرچہ ملا کے، اور یہاں پیٹ بھروں کو اور بڑے بڑے جو ہے وہ جو ہے سانڈوں کو جو کھانا کھلاتے، یہ پیسہ ہم لے کے جائیں گے، اور پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے جو سیلاب زدگان غریب بیچارے کپڑوں سے بھی فارغ ہو گئے ہیں، جن کے بچیوں کے جیز کا سامان چلا گیا ہے، ہم یہ پیسہ جا کے وہاں لگائیں گے۔ وہ کہتے نہیں وہاں بھی لگائیں گے، یہاں بھی لگائیں گے۔ یہاں کیوں لگاؤ گے بھائی؟ یہ اتنا کون سا ضروری کام ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تم کچھ جا کے کھلا دو، یہی والا پیسہ فضول خرچی ضروری تھی؟ یہاں فضول خرچی کرنی ضروری ہے، جس کو آپ کے بریلوی مان رہے ہیں کہ فضول خرچی ہے، وہ ضروری ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کو آپ خود دیکھیں۔ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ اگر آپ سمجھ جائیں گے، ورنہ پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا، اور مرنے کے بعد جو کیفیت اپنے گناہوں کے حساب کتاب کی تمہارے ساتھ ہوگی وہ تو خیر ہوگی، لیکن مرنے سے پہلے پہلے تک کا وقت ہے، اپنے آپ کو سدھار لو اور اس قوم کے حال پر رحم کھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کی توفیق۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر